بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بددعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن نوح علیہ السلام کشتی بنانا نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے۔ ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کی۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں بارش کی ایک بوند نہیں گرتی، یہ کشتی ہوا میں اڑائے گا۔ آہستہ آہستہ بہت محنت کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی اور ہر منزل پہ ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں، مومنوں اور زمین پہ بسنے والے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اچانک آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور زمین کے اندر سے پانی کے فوارے پھوٹ نکلے۔ دریا، ندی اور سمندر سب یکجا ہو گئے۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ لوگ چیختے، بھاگتے اور مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پہ سوار نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، اس کشتی پہ آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہی جس پہ اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو اپنی زد میں لے لیا۔ جب نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھ کو علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا میں ضرور گنہگاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کو لیے پانی کی تیز لہروں پہ چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہ تھی کشتی نوح۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے، تو زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی جبل جودی پر جا کر رک گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 350 سال تک زندہ رہے، پھر آپ فوت ہو گئے، اور آپ کی کشتی کے آثار آج بھی ترکی میں موجود ہیں۔